قدرت نے کامیابی کے لیے انسان کے آگے بڑھنے کے لیے ایک بڑا مشکل اور بڑا ایک خوبصورت سا جو طریقہ کار وہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ انسانی تاریخ کا ایک انالیسس کریں۔ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی قوم جو ہے، کوئی بھی ایسا قبیلہ، وہ تب تک آگے نہیں بڑھ سکا جب تک اس نے کسی بہت بڑی مشکل کا سامنا نہیں کر لیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بڑی مشکلیں ہیں وہ بڑے لوگوں کے اوپر آتی ہیں۔ جب بھی آپ کی لائف کے اندر کوئی بڑی مشکل آئے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، قدرت آپ کو اس کے بعد کوئی بہت بڑا موقع دینے والی ہے۔ اب اگر آپ نے اس مشکل کے اوپر، اس پریشانی کے اوپر صبر کیا، شکر کیا، الحمدللہ کہا، تو قدرت آپ کو نوازے گی، اور وہاں سے نوازے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ کار ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آ پڑے تو آپ گلے شکوے شروع کر دیں، قدرت کی ناشکری، خدا کی ناشکری شروع کر دیں۔ پھر یہ مصیبت جو ہے، یہ مشکل ہے، اس کا آپ کو انعام اجر کوئی نہیں ملنا۔ یہ مشکل اور مصیبت آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ اب لائف کے اندر یاد رکھیں کہ مشکل جتنی بڑی ہوگی، آپ کا صبر جتنا بڑا ہوگا، آپ کا حوصلہ جتنا بڑا ہوگا، آپ کا شکر اس پہ جتنا بڑا ہوگا، اس کا جو اجر ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ایک پروسیس ہے کہ یہ جو کندن ہوتا ہے، سونے کی بڑی ہی خالص قسم ہوتی ہے، در حقیقت یہ آگ کے اندر بہت زیادہ پکایا جاتا ہے، بھٹی کے اندر۔ اس زیادہ پکنے کی وجہ سے یہ کندن بن جاتا ہے، یہ خالص سونا ہو جاتا ہے۔ قدرت ہر کامیاب شخص کو ایک بھٹی سے گزارتی ہے تاکہ وہ خالص ہو جائے، وہ کندن بن جائے۔ اب اس کی ایک اور مثال ہے کہ یہ جو ایک بڑا پودا ہے جس کا آپ پھل کھاتے ہیں، جس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کی ایک سٹیج ہوتی ہے کہ یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اتنا بڑا درخت بننے کا ایک کیا پروسیس ہے، اسے پھل دے رہا ہے، پھر وہ بڑے بڑے طوفانوں میں اکیلا کھڑا ہے، وہ درخت وہ ہر چیز کو فیس کر رہا ہے، وہ گرمی کو برداشت کر رہا ہے، سردی کو کر رہا ہے۔ اتنی طاقت کیسے آئی؟ اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ سا پروسیس ہے کہ سب سے پہلے آپ بیج کو کاشت کرتے ہیں، یعنی کہ بیج نے مٹی کے اندر ملنا ہے۔ اب وہ ایک ننھا سا پودا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین کو پھاڑتا ہے، زمین کو پھاڑ کر وہ باہر نکلتا ہے، تب وہ ایک معصوم سا ننھا سا پودا ہوتا ہے، بالکل کمزور سا پودا۔ اب وہ اپنی جو ہے زندگی کے لیے سٹرگل سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب وہ گرمی، سردی، دھوپ کو برداشت کر کے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کی لائف کے اندر بھی سیم یہی پروسیس ہوتا ہے۔ اب آپ ایک بات لائف کے اندر طے کر لیں کہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ سر تے آئی بلا نو ٹال دئیے، حکم رب دے نال چا جوڑیے نہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی آ جائے، جو بھی مصیبت آئے، اس پہ صبر کرو، شکر کرو، اور کہو کہ یہی خدا کا حکم ہے۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز خدا کا حکم ہے، تو پھر کون سی مصیبت، کیسی تکلیف ہے، کون سی پریشانی، کون سا رنج؟ یعنی کہ آپ خدا کا جو حکم ہے اس کے آگے بول ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ نے مصیبت کے اوپر صبر کر لیا، شکر کر لیا، خدا نے فرمایا کہ میرے شکر گزار رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی بھی حال کے اندر جب شکر کر لیا، آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، ان کے اوپر کون کون سی آزمائشیں نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے، بھائیوں نے پھینک دیا، غلام بنے، انہیں جیل ہو گئی، ان کے اوپر تہمت لگی۔ اس کا اینڈ کیا تھا؟ اس کا آخر انجام کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ یہ ساری جو قصے ہیں، یہ سارے جو واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ قدرت نے ہمارے لیے ایک مثال بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کا اگر یہ یقین ہے کہ یہ لیا خدا نے ہے، تو پھر خدا واپس بھی کرے گا۔ وہ خدا جو لینے پہ قادر ہے، وہ دینے پر بھی قادر ہے، وہ لوٹا دینے پر بھی قادر ہے، وہ اس سے زیادہ نوازنے پر بھی قادر ہے۔ صرف ایک چیز کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھام لیں، وہ خدا کا شکر اور اس پر یقین ہے۔ اس نے آپ کی کامیابی کے لیے ایک پروسیس، ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں، یہ آپ کے حسن کے اندر، آپ کے کردار کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ لہٰذا صورتحال جو بھی ہو، کبھی مایوس مت ہوں، کبھی نا امید مت ہوں، خدا کا شکر کرتے رہیں، اس پر یقین رکھیں، آگے بڑھتے رہیں، ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اور کوشش کے ساتھ اچھے کی امید لازمی رکھیں، اور امیدوں کا مرکز جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہونی چاہیے۔